جی ویورز آداب، گڈ آفٹرنون. راشد جاوید آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے. 31 مارچ کا دن ہے. دوپہر کے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً 3:20 ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہے بالخصوص جو لاہور کے شہری ہیں، مجھے تو لاہور کا ہی پتہ ہے کہ کتنی شدید لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اور اس گرمی میں یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ لٹرلی ایک عذاب کی حیثیت رکھتی ہے. 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے اور 1 گھنٹہ اس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے. تو ریئلی ہم سارے ڈسٹربڈ ہیں اور وابڈا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. میں اس وقت اپنے لیے ایک بڑی مزیدار میں نے کافی بنائی ہے. میں اپنی کافی خود ہی بناتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت سا مگ ہے. میرے پاس آسٹریلیا سے میرے لیے آیا ہے. میرے جو ٹوئن بھائی ہیں شاہد جاوید صاحب، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی محبت وہ کر دیتے ہیں. یا پھر میرے پیرنٹس آسٹریلیا جاتے ہیں تو وہ میرے لیے لے آتے ہیں. تو آئی ایم بلیسڈ ود اے بیوٹیفل فیملی. اور یہ آل پرس ملک کے ساتھ میں بہت اچھی کافی بنا لیتا ہوں، خود ہی بناتا ہوں. بلکہ وائف سے میں نہیں بنواتا، میں اپنی کافی کا میں پریفر کرتا ہوں کہ میں خود ہی بناؤں. اچھا جی، تو آج چلیے تھوڑی سی اور گپ شپ لگا دیتے ہیں. آج 4 بجے اسمبلی کا سیشن ہوگا اور تحریک عدم اعتماد پر جو ڈسکشن ہے وہ شروع ہوگی. شہباز شریف صاحب امکانی طور پر اس بحث کا آغاز کریں گے اور اپوزیشن جماعتوں نے طے کیا ہے کہ بحث کو زیادہ طول نہ دیا جائے بلکہ کم وقت میں جو ہے اس کارروائی کو مکمل کیا جائے، اس کو تکمیل کی طرف پہنچایا جائے اور یہاں تک کہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی نوبت جو ہے وہ میکسیمم بھی اتوار تک آ جائے. آج تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں عمران خان کے دور کے حوالے سے. جب عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ یہ کامیاب تجربہ ثابت ہوں اور مستقبل میں انہی کو لے کے چلا جائے اور آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو عوامی قوت ہے اس کو بہت کم کر دیا جائے. اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک غلط خیال تھا. میں معذرت پہلے کر لیتا ہوں کہ یہ تجربہ دیکھ لیں بعد میں بھی غلط ثابت ہوا. یہ غلط خیال تھا. یہ عوام کو حق دیا جانا چاہیے کہ عوام دیکھیں کون کیا ڈیلیور کر رہا ہے. تو بیسک یہ تھا کہ خیر عمران خان صاحب کو موقع دیا گیا، ان کے بعد ڈیلیور کرنے کا بھرپور چانس تھا. ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور مہربانی یہ کر دی کہ انہوں نے نواز شریف سے ضمانت لے لی کہ 5 سال تک آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ کو تنگ نہیں کرنا، اور ٹھیک ہے اس کے بدلے ہم آپ کو UK بھیج دیتے ہیں، آپ جہاں مرضی جائیں، 5 سال تک آپ کی آواز نہ نکلے. وہ مان گئے، وہ چلے گئے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے کہا کہ اسی طرح بہتر ہے کہ آپ مریم نواز کو بھی ملک سے نکال دیں، اس لیے کہ ان کے خلاف مقدمات سیاسی ہیں، ان کو جانے دیں. ان کے جانے سے آپ کا ہی کام آسان ہو جائے گا اور آپ مکمل یکسوئی سے اپنی تمام جو توجہ ہے وہ اپنے کاموں پہ دیں، گورننس پہ دیں، عوام کو سہولتیں دینے پہ دیں. لیکن افسوس عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات سمجھ نہ آئی. عمران خان نے نیب کا ہتھیار استعمال کیا. نیب کے جو چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال، جن کی بہت غیر اخلاقی ویڈیو بھی منظر عام پہ آ گئی تھی، وہ عمران خان کے لیے ایک ہتھیار، ایک ویپن ثابت ہوئے. اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق اور اسحاق ڈار صاحب، ان میں سے کسی کو بھی جسے کہتے ہیں نا بخشا نہیں. ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی. اسحاق ڈار صاحب بھی ملک سے نکل گئے، عابد شیر علی بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. الغرض ایک تماشا ملک میں لگ گیا. شہباز شریف بار بار اندر باہر آتے دیتے رہے. اچھا، ایک بڑی مزے کی آپ سے میں بات کرتا ہوں میرے پیارے ویورز سے کہ آپ دیکھیں کہ مقصود چپڑاسی کا نام بھی آ گیا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں یہ سارے دودھ کے دلہے ہیں. سوری، میں 2 اور نام اس میں لینا بھول گیا. خورشید شاہ صاحب، پھر وہ شرجیل میمن صاحب، ان سب کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی رہیں. مراد علی شاہ صاحب کے خلاف بھی ہوتی رہیں. تو عمران خان نے نیب کا بھرپور استعمال کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دودھ کا دلہا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ ادارے ایک حد تک ان سیاسی رہنماؤں کو تنگ کرتے ہیں. اس سے زیادہ ان کو تنگ نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حتمی طور پہ کسی بھی وقت ان لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے بن جائے گی اور کوئی پتہ نہیں یہ واپس آ جائیں. اور یہ واپس آئیں گے تو پھر ہم انہیں کیسے فیس کریں گے. بہرحال موجودہ چیئرمین نیب نے تو حد سے زیادہ عمران خان کے ساتھ حق وفاداری ادا کیا، لیکن عمران خان اس دوران گورننس پہ توجہ دینا بالکل بھول گئے. اس کے علاوہ انہوں نے احمقانہ بیانات دیے. کبھی وہ سی پیک پہ کوئی بیان دے دیتے تھے، کبھی وہ خارجہ پالیسی پہ کوئی بیان دے دیتے تھے، کبھی وہ ایبسولوٹلی نوٹ کا نعرہ لگا دیتے تھے. اس سے یہ ہوا کہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے ان کے لیے بھی یہ آہستہ آہستہ بلکہ بڑی تیزی سے میں کہوں گا غیر مقبول اور ناقابل قبول ہوتے چلے گئے. آج یہ جو حالت آئی ہے تو اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اب ان کو پسند نہیں کرتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں نے پچھلے ویلوگز میں کہا تھا کہ جو رشیا کی طرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کا
شفٹ ہے، جو یہ سوئچنگ ہے، یہ بالکل ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ عمل کافی عرصے سے جاری تھا. تاہم پچھلی تمام حکومتوں نے، چاہے وہ مشرف کی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ تھی، احتیاط سے کام لیا کہ پردے کے پیچھے آہستہ آہستہ معاملات کو طے کرتے گئے اور دوستی بڑھاتے گئے. امریکہ سے ایک میانہ روی سے تھوڑے سے اوپر لیول کے تعلقات رکھنا ہماری مجبوری ہے. IMF جو ہے وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے، کئی اور چیزیں جو امریکہ کنٹرول کرتا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کا سارا بزنس ہی امریکہ سے شروع ہوتا ہے، امریکہ سے UK، دبئی، اور وہاں سے ہوتا پھر پاکستان، انڈیا کی نوبت آتی ہے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان ملکوں سے بگاڑ کے رکھ لیں. افسوس عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے. غلط موقع پر رشیا چلے گئے، بالکل غلط موقع پر گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بے اتفاق گئے ہیں، مطلب سب کا اس پہ اتفاق تھا تمام اسٹیک ہولڈرز کا پاکستان میں جو تھے، یا یہ کہ یہ خود ہی چلے گئے. اچھا، ان سب چیزوں کا ان کو نقصان ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آئے روز انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جب تعاون ان سے ہٹ بھی گیا، جب وہ نیوٹرل بھی ہو گئے، تو بھی انہوں نے اپوزیشن کے خلاف اپنی غلط لینگویج جو ہے اس کو بند نہیں کیا، بلکہ بڑھاتے چلے گئے. پھر ان کو آرمی چیف نے سمجھایا کہ آپ فضلو نہ کہیں، آپ ڈیزل نہ کہیں، وہ ایک عالم دین ہے، اس طرح کی بات آپ نہ کریں. ٹھیک ہے ویورز، دیکھیے ان کا پولیٹیکل جو بھی حساب کتاب ہے، لیکن عالم دین تو ہے نا، ایک عزت بھی تو ان کی ہے، جو بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. تو عمران خان صاحب نے اپنی اور آرمی چیف کی ایک ذاتی بات پبلک کر دی، ایک عوامی جلسے میں اس بات کو کھل کے بیان کر دیا. آپ مجھے خود بتائیے، کیا ملک کے وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا تھا کہ ایک راز کی بات، ہائیلی کانفیڈینشیل بات عوامی جلسے میں کی جائے؟ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ عمران خان نے نیوٹرل لوگوں میں بھی بہرحال اپنے لیے ناراضگی کا عنصر بڑھا دیا. اب ہیں تو وہ نیوٹرل، ظاہر ہے وہ کچھ یہ تو نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ معاف کرے جس طرح 1999 میں کو ہوا تھا وہ اس طرح کرے، وہ نہیں کریں گے. بڑی پروفیشنل ہمارے ادارے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے مشرف کو بھی ان دی لانگ رن نقصان ہوتا. اچھا ویورز، میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اور بھی کر دوں. کئی لوگ آج کل جو ہے اسپیشلی جو PMLN کے سوشل میڈیا والے ہیں، یہ میں تھوڑا سا ان کو ڈانٹنے لگا ہوں. وہ پرویز مشرف کی آج کل کی بڑھاپے کی تصویریں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ عبرت کا نشان بن گیا، یہ عبرت کا نشان بن گیا. اور بھائی اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. آپ کے اور میرے بزرگان بھی بعض ہیں جو بوڑھی ایج پہ گئے، بعض بیچارے بیڈ ریڈن بھی ہو گئے. بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو آزمائشیں انسان پہ بڑھاپے میں آ جاتی ہیں. کسی کی لمبی عمر ہوتی ہے، کسی کی کم عمر ہوتی ہے. تو ان باتوں پہ تنقید مت کریں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف یوں عبرت کا نشان بن گئے کہ آج وہ چاہنے کے باوجود پاکستان نہیں آ سکتے، پاکستان کی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا. یہ بات آپ کر سکتے ہیں، سیاسی باتیں سیاسی انداز میں کریں، لیکن کسی کے بڑھاپے کا مذاق اڑانا اور اس میں یہ کہنا کہ جی دیکھیں جی یہ اللہ کا عذاب ہے، نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا. اللہ کا عذاب ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. خود خدائی فیصلے مت کریں. اچھا جی، اب پریزنٹ سچویشن پہ آ جاتے ہیں. PTI والے بدستور بڑکے مارنے پہ مصروف ہیں ان کے وزراء، اور کہہ رہی تھی کہ چینج ہو جائے گی، جی چینج ہو جائے گی سچویشن، ایک دو دن میں چینج ہو جائے گی. اور اسی طرح ان کے بیچارے جو سپورٹر عوام میں ہیں وہ امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار ابھی بھی چینج ہو جائے گا. دیکھیے بات کو غور سے سنیے. یہ سچویشن قابو میں اس وقت تک بھی آ سکتی تھی جو آج سے 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیو TV نے رپورٹ کیا تھا. اپوزیشن کا سکور 169، منحرف ارکان کے بغیر، منحرف ارکان کو انہوں نے نہیں کاؤنٹ کیا تھا، اور گورنمنٹ کا سکور 172 تھریش ہولڈ ہے. اس کے بعد گورنمنٹ ٹوپل ہو جاتی ہے. بہت اچھی کافی، زبردست، ہیٹس آف ٹو می. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیسیکلی 172 ایک تھریش ہولڈ تھا. ہاں وہاں پہ اس سچویشن کو روکا جا سکتا تھا، وہاں منحرف ارکان کو منا کے واپسی ہو سکتی تھی. لیکن جب MQM نے رات کے 1:30 بجے پینترا بدلا تو سب کچھ ہی الٹ گیا. اب آپ یقین کیجئے کہ اس وقت اپوزیشن، جو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا، تقریباً 180 یا 182 ارکان کی واضح مطلب ہے کہ اسٹرینتھ رکھ رہی ہے، جس میں منحرف شامل نہیں ہیں. اور اب منحرف بھی سندھ ہاؤس پہنچ گئے، 22 منحرف ہیں. لہٰذا یہ تعداد اراؤنڈ 200 ہے. چلیے میں کوئی واضح فگر اس پہ نہیں دیتا، 1 2 3 کا پلس مائنس ہو ہی جاتا ہے، اراؤنڈ 200 ہے. اب مجھے بتائیے، اگر اس وقت اپوزیشن عمران خان سے صلح کر لے اور عمران خان کے اچھا جی 6 مہینے بعد انتخابات کراتا ہوں، ان منحرف ارکان کا فیوچر کیا ہے؟ اور کیا یہ اتحادی جو عمران خان کو چھوڑ کے آگے ہیں، کیا واپس گورنمنٹ کے بینچز میں جائیں گے؟ کیا MQM اپنی 2 وزارتیں واپس لے گی؟ کیا طارق بشیر چیمہ صاحب اپنا ڈیسیژن واپس لے کے دوبارہ جوائن کریں گے؟ اور کریں گے بھی تو اب ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اگلے الیکشن میں کیا بیچیں گے؟ عوام کو کیا کہیں گے؟
اس لیے اب یہ ممکن ہی نہیں رہا. منفرد ارکان کا بھی فیوچر ختم ہو جائے گا اگر اب وہ واپس گورنمنٹ بینچز پہ جا کے بیٹھتے ہیں. بے دلی سے بیٹھیں گے, ایک ایک دن گزارنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا, خود پی ٹی آئی کے لیے بھی عذاب ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی خود عمران خان ہی 15-20 دن کے اندر اندر اسمبلی توڑ دیں گے. اس لیے اب اس وقت حالات ریورس نہیں ہو سکتے, اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. بلکہ آج پی ٹی آئی کے بعد منسٹرز تو ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کے لیڈرز بھی, ہم اگلے الیکشن کی تیاری میں جی اب ہیں, اب بہتر یہ ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں جائیں اور 2/3 میجورٹی لے کر آئیں. 2/3 میجورٹی کا خواب جی سبھی کا ہوتا ہے, میاں نواز شریف کا بھی رہا ہے ہمیشہ, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو اب یہ ممکن نہیں ہے. اگلا الیکشن پی ٹی آئی کسی صورت جیتتی نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں, جب 2018 میں نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو یقین کریں کہ وہ مقبول ترین حکومت تھی, مقبول ترین حکومت تھی. شاہد خاقان عباسی نے, آج میں اپریشیٹ کروں گا کہ آخری اکثر بہت اچھا ڈیلیور وہ بھی کر گئے. نواز شریف کی کنٹینیوٹی وہ رکھ گئے, اتنی اچھی تو نہیں لیکن کافی حد تک وہ کور کر گئے, 80% پرفارمنس دے ہی گئے. اس وقت نون لیگ مقبول ترین جماعت تھی. مقبولیت جہاں سے بھی دیکھ لیں کہ خواجہ زاد رفیق میرٹ پہ عمران خان سے ڈی ایچ ایل اور سے جیت رہے تھے, ہروا دیا گیا ان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی نون لیگ کی پاپولیرٹی اپنے عروج پر تھی. اس وقت اگر نون لیگ کو دوبارہ نہیں اقتدار میں آنے دیا گیا تو پی ٹی آئی جو ہے, جو پی ٹی آئی کی اس وقت مقبولیت ہے, آپ جانتے ہیں وہ بالکل زمین بوس ہو چکی ہے. شدید ان کو سیاسی نقصانات ہو چکے ہیں, مضمرات ہو چکے ہیں. تو اس وقت یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. بلکہ مجھے بہت زیادہ شک ہے, اللہ نہ کرے بہرحال, کہ عمران خان اس دفعہ اپنی ایم این اے کی سیٹ بھی نہیں جیت سکیں گے. ان کے بعض ارکان شاید جیت جائیں. عمران خان کے لیے اب ایم این اے کی سیٹ جیتنا انتہائی مشکل ہو گیا. لاہور سے کسی صورت نہیں جیت سکتے. اگر جیتیں گے بھی تو وہ کہیں میاں والی سے شاید ان کا چانس ہے, وہاں بھی حالات ٹف ہوں گے. ویورز, آج کے لیے اتنا ہی. اب 4 بجے اجلاس شروع ہو رہا ہے, آئیے دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں اچھا ہو, پاکستان مسائل سے نکل آئے, اور یہ لوڈ شیڈنگ کا جو افریت ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.